बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेल में एक कैद औरत की सच्ची कहानी, जिसने बगैर किसी मर्द के 6 साल में 12 बच्चे पैदा किए। और वो हर साल 2 बच्चे कैसे पैदा करती, वजह जानकर आपकी तो चीखें निकल जाएंगी। मेरा नाम इंस्पेक्टर नजीरा है। मेरी ड्यूटी इन दिनों रावलपिंडी जेल में लगी हुई थी। मेरी ही जेल में एक कैदी औरत थी, वो बहुत गोरी थी। उसका रंग भी बहुत ज्यादा गोरा था, इसलिए जेल में हर कोई उसे बग्गी के नाम से पुकारा करता था। कैदी नंबर 704, जिसका पूरा नाम बिस्मा खलील था, वो दराज कर और खूबसूरत औरत थी। मैं उस औरत की फाइल अपने सामने खोल कर बैठी थी, जिसका पूरा नाम बिस्मा खलील था। जैसे मैंने उसकी फाइल पढ़ना शुरू की, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ उसकी फाइल में दर्ज था, वो पढ़कर मैं अपनी जगह हैरान रह गई कि बज़ाहिर एक नौजवान और खूबसूरत नजर आने वाली औरत एक बहुत ही शातिर और मक्कार मुजरिम थे, क्योंकि उसके कारनामे ही कुछ ऐसे थे। वो 12 बच्चों की माँ थी, और जिस बात ने मुझे हैरान और परेशान किया था, वो उसका गैर शादीशुदा होना था। उसकी फाइल में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि वो एक गैर शादीशुदा 12 बच्चों की माँ है, जिसने 6 सालों में 12 बच्चे जन्म देकर एक अनोखा कारनामा सरे अंजाम दिया है। इसी बात ने मुझे हैरान होने पर मजबूर कर दिया था कि जब उसकी शादी नहीं हुई, तो फिर 12 बच्चे किसके थे, और वो भी सिर्फ 6 सालों में। और उसका हर बच्चा जुड़वा पैदा होता था। जिस जुर्म में वो सजा काट रही थी, वो भी इंतहाई भयानक थे। इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि ये औरत पिछले 7 साल से इसी जेल में कैद थी, और ये जेल सिर्फ और सिर्फ औरतों का जेल था। यहाँ किसी मर्द का कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ तक कि यहाँ मौजूदा अमला भी औरतों पर ही मुश्तमिल था, और कोई नहीं जानता था कि बिस्मा उर्फ बग्गी ने ये 12 बच्चे बगैर मर्द के कैसे पैदा किए हैं। यही बात जानने के लिए मैंने अपनी सारी जरूरी कामों को तुर्क करके पहले बिस्मा की फाइल को अच्छी तरह स्टडी किया, और फिर उसे एक अलग रूम में बुलवाकर अपने सामने बिठा लिया। मैं पूरी तरह चौकन्नी थी, क्योंकि इस तरह की मुजरिम औरतें आम औरतों की तरह नहीं होती, बल्कि वो कभी भी कुछ भी कर जाती हैं। और अपनी 14 साल नौकरी में मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा हो चुका था। बगी मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैडम साहिबा, आपको मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया है जो आपने मुझे तन्हाई में बुला लिया। मेरी नजर उसके पेट पर थे, जिसको देखकर मैं आराम से बता सकती थी कि वो कम से कम 5 से 6 महीने की हामला थी। बिस्मा ने मेरी नजरों की तपश को महसूस किया, तो बड़ी ढिठाई से हंसते हुए कहने लगी, अच्छा तो आपको मेरे हमल में दिलचस्पी है। इस अंधेरी कोठरी में उसकी हंसी मुझे बहुत ही भयानक मालूम हो रही थी। मैंने सख्ती से कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं जानना, सिवाय इसके कि जब तुम शादीशुदा नहीं हो, तो फिर तुमने 12 बच्चे कैसे पैदा कर लिए हैं, और वो भी इस काल कोठरी में रहते हुए, जहाँ किसी मर्द का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। और अब जो बच्चा तुम्हारे पेट में है, उसका बाप कौन है। मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय बिस्मा एक बार फिर खुलकर हंसी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर हंसी का दौरा पड़ गया हो। मुझे मेरी साथी कांस्टेबल ने यहाँ आने से पहले ही खबरदार किया था कि बिस्मा एक पागल और नफसियाती कानून है, और जेल में हर कोई उससे दूर ही रहता है। यहाँ तक कि उसे एक अलहदा कोठरी में भी इसलिए रखा जाता है कि वो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुझसे पहले वाली जेलर का भी उसने बहुत बुरी तरीके से सर फाड़ दिया था, जिस पर पूरे 9 टाके आए थे। और जैसा जुर्म करके वो यहाँ तक पहुंची थी, वो भी किस हद तक जा सकती थी। काफी देर तक हंसते रहने के बाद जब उसकी हंसी रुकी और कोठड़ी में सन्नाटा छाया, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी हंसी के दौरे मुझे मेरे सवालों से नहीं रोक सकते। मुझे सीधी तरह मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर तुम हमला किस तरीके से हुई, और तुम्हारे बच्चों का बाप कौन है। तुम किस तरह मर्दों के साथ ताल्लुक कायम करती हो। आखिर मुझे भी तो पता चले कि जब मेरी सख्ती में कोई ना कोई कमी है। तो बिस्मा मेरे करीब आई और मेरे कान के करीब आहिस्ता से अपना मुंह करके धीमी आवाज में कहने लगी कि सच सच बताऊं, क्या तुम सच में यकीन कर लोगी मेरी बात का। मुझे वाकई वो पागल औरत मालूम हुई थी। एक लम्हे के लिए तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट उठी, क्योंकि वो मेरे बेहद करीब आ गई थी, और जिस सामत में वो मुझसे बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी थी, उसकी फाइल पर भी लिखे हुए उसके कारनामों ने मुझे पहले ही बहुत मोहतात कर दिया था। मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए सख्ती से कहा कि हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ, क्योंकि झूठ से मुझे सख्त नफरत है, और अगर वो मुझे सच बताएगी तो मैं उसकी जान बख्श दूंगी।
ورنہ اسے میرے عذاب کا شکار ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس نے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بہت آہستہ سے کہا کہ میں تو کما رہی ہوں، میرا کسی مرد سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہی سچ ہے۔ بسمہ کی بات سن کر مجھے تو شدید غصہ آیا، کیونکہ میرے سامنے وہ پورے 5 بچوں کی حاملہ کھڑی تھی اور اس دفعہ بھی اس کے پیٹ میں جڑوا بچے تھے۔ وہ تو میرے منہ پر سچ کے نام پر جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر لگایا اور کہا، پھر یہ جڑوا بچے کس کے ہیں؟ تمہارے پیٹ میں ہیں، بغیر کسی مرد کے تعلق تم کیسے ماں بننے والی ہوگی؟ تھپڑ کھاتے وہ دوبارہ زور زور سے ہنسنے لگی، اور جب اس کی ہنسی کچھ کم ہوئی تو کہنے لگی، ہاں بالکل اسی طرح جیسے پہلے میں نے 12 بچے پیدا کیے ہیں، اور اب پھر میں بچے پیدا کرنے جا رہی ہوں، وہ بھی بنا کسی مرد کے ساتھ تعلق کیے بغیر۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس پر دوبارہ ہنسی کا دورہ پڑ گیا تھا، اور میں جانتی تھی کہ یہ عورت اتنی آسانی سے کچھ بھی بتانے والی نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس کسی مرد کے ساتھ اس کے تعلقات ہے وہ بھی بہت مکار اور پہنچی ہوئی چیز ہے، جس نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا رکھا ہے، اور یہ پوری طرح اس مرد کے کنٹرول میں ہے۔ میں نے غصے کے عالم میں اسے کوٹری میں چھوڑ کر باہر نکل آئی تھی، جہاں پر لیڈی کانسٹیبل مریم میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، میڈم صاحبہ، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کے منہ نہ لگے، پتہ نہیں یہ جادوگرنی ہے یا پھر کوئی بہت بڑی مکار عورت، پتہ نہیں یہ کیسے پریگننٹ ہو جاتی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جبکہ یہ تو اپنی کوٹری سے باہر قدم بھی نہیں نکالتی۔ اسے تو زیادہ تر یہیں اکیلے بند ہی رکھا جاتا تھا، کیونکہ کب اس کو دورے پڑ جائے کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ میں نے چلتے ہوئے اپنے ساتھی کانسٹیبل سے پوچھا کہ تم یہاں کتنے عرصے سے موجود ہو؟ میری بات سن کر اس نے کچھ حساب لگایا اور کہنے لگی، میڈم جی میں تو پچھلے 10 سال سے یہیں پر موجود ہوں، اور جب سے میں نے بگی کو اس طرح دیکھا ہے، میرے سامنے اس نے 6 بچے پیدا کیے ہیں، لیکن نہ ہی وہ جیل سے کبھی باہر گئی ہے اور نہ ہی اس سے کوئی ملنے آتا ہے، پھر پتہ نہیں یہ کیسے حاملہ ہو جاتی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ بسمہ سے ہونے والی ملاقات اور کانسٹیبل مریم کی باتوں نے مجھے بہت زیادہ سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ کوئی تو ایسی چیز تھی، کوئی تو ایسا پوائنٹ تھا جو مجھے نظر انداز ہو رہا تھا، کچھ تو ایسا تھا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ دراصل کوئی بہت بڑی تحقیق پوشیدہ تھی، جسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہی سب جاننے کے لیے مجھے بسمہ کے ماضی تک پہنچنا تھا۔ ایک عورت ہو کر جو جرم اس نے کیا تھا وہ کوئی عام لڑکی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے بسمہ کے ماضی کو کھنگولنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ جب میں اس کے ماضی تک پہنچوں گی، میرے سامنے ایک چونکا دینے والا سچ آئے گا۔ سچائی تک پہنچ کر میں تو اپنے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں ایک جیلر تھی اور پچھلے 14 سالوں سے میں اپنی ڈیوٹی کیا کرتی تھی۔ میں نے اپنے پورے کریئر میں اس طرح کا مجرمہ آج تک نہیں دیکھا تھا، اور اس دن میں معمول کے مطابق صبح صبح اپنی راؤنڈ پر تھی، اور مجھے اس جیل میں آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے۔ میری پوسٹنگ بس کچھ دنوں پہلے ہوئی تھی، اس لیے میں ابھی زیادہ بہت کم لوگوں سے واقف تھی، ورنہ میری یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ جب میں ایک قیدی پر نظر رکھتی تھی اور جیل کی سبھی معاملات سے اچھی طرح واقف رہا کرتی تھی۔ میری نوکری ایسی تھی کہ میں بہت زیادہ سخت مزاج ہو گئی تھی، اندر سے نرم بالکل ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جن عورتوں سے میرا راہ واسطہ پڑتا تھا وہ سب کی سب بہت شاطر اور سزائے یافتہ ہوا کرتی تھی۔ ان کے اندر ماں بہنیں بیٹی جیسے کوئی جذبات بھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ کوئی اپنے باپ کو مار کر یہاں پہنچی تھی تو کوئی اپنی اولاد کو بھیج کر، اس لیے میرا دل بھی ان کو لے کر بہت زیادہ سخت ہوا کرتا تھا۔ میں اپنی نوکری کو لے کر بہت ہی ایماندار اور فرض شناس تھی، اس لیے اپنے ڈپارٹمنٹ میں میری بہت عزت تھی، اور جہاں کوئی بھی گڑبڑ ہوتی میری پوسٹنگ وہاں کر دی جاتی۔ اس دفعہ بھی میری پوسٹنگ راولپنڈی کے اس جیل میں ہوئی تھی، جہاں خطرناک مجرموں کو سزا کے بعد رکھا جاتا تھا۔ اس جیل کی بلڈنگ بہت زیادہ بڑی تھی، اور آج میں پہلی دفعہ اس حصے میں آئی تھی جہاں عمر قید کے مجرموں کو رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں زیادہ تر بڑی عمر کی عورتیں موجود تھیں، جن کے چہروں پر صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کہ میں نے ابھی تک اس جیل کی مجرموں کی فائلیں چیک ہی نہیں کی تھی، اس لیے مجھے کسی کے جرم کے بارے میں زیادہ کچھ خبر نہیں تھی۔ میں سبھی پر اپنی گہری نظر ڈال رہی تھی، تبھی میری نظر ایک ایسی مجرم پر پڑی جس کا پیٹ حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے پیچھے آنے والی کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس عورت کو کیا ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ امید سے ہے۔ اتنے میں بھی جان گئی تھی کہ وہ حاملہ ہے، لیکن اس حالت میں وہ جیل کے اس حصے میں کیوں موجود تھی، یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ وہاں کوئی 30 سے 32 سال کی خوبصورت اور حسین عورت تھی، جس کے چہرے پر زخم کے نشانات بتا رہے تھے کہ وہ کوئی
बड़ा गुनाह करके यहाँ तक पहुंची है, जिसके निशान आज भी उसके चेहरे पर वाज़ेह हैं। अमूमन मैं पहली ही नज़र में मुजरिमों को अच्छी तरह जान लिया करती थी, लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे पहली नज़र में समझ ही नहीं आते थे, और इस औरत का चेहरा भी ऐसा ही था। मुझे लगा कि शायद वो कुछ दिनों पहले ही यहाँ आई है। ये सोच कर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ आए कितने रोज हो गए हैं और कौन सा जुर्म करके यहाँ तक पहुंची हो। कम से कम अपने पेट में पालने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लेती। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसी और कहने लगी, मैं तो पिछले 6 साल से यहाँ मौजूद हूँ और अब तो मुझे अपना जुर्म भी याद नहीं आ रहा। उस औरत की बात सुनकर मैं दंग रह गई और कांस्टेबल से कहा, क्या ये सच कह रही है? अगर ये 6 साल से यही है तो फिर ये बच्चा किसका है? क्योंकि ये तो औरतों की जेल है और बगैर मर्द के कि कैसे हमल हो सकती है। मेरे सवाल के जवाब में कांस्टेबल ने कुछ भी ना कहा और मेरे पीछे बिल्कुल ऐसी खामोश खड़ी जैसे उसे खुद भी इस बात की खबर ना हो। इससे पहले कि मैं उस औरत से मजीद कोई सवाल और जवाब करती, मुझे बताया गया था कि मेरे दफ्तर में कोई मुलाकात के लिए आए। ये सुनकर मैं फौरन अपने दफ्तर में लौट आई। कुछ सरकारी लोग मुलाकात के लिए घर से आए हुए थे और मैं फिर उनके साथ ऐसे मसरूफ हुई कि शाम के वक्त ही फारिग हुई और मेरी ड्यूटी खत्म हो गई और मैं घर लौट आई। वो औरत और उसका हमल मेरे जहन से पूरी तरह निकल चुका था, क्योंकि मेरे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा था। मेरी ट्रांसफर है इस जेल में इसलिए हुई थी क्योंकि यहाँ का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका था। पुरानी जेलर ने कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक रखा था और इसी वजह से आए दिन हमारे इदारों को खबर में भी बहुत ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ रहा था। वाकई यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि यहाँ सब कुछ उल्टा फेर था और कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी। यहाँ तक कि कैदियों को मुनासिब खुराक भी नहीं मिल रही थी और न ही उनके घर वालों से उन्हें मिलने का कोई खास इंतजाम मौजूद था। कैदियों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ बकरियों की तरह रखा गया था। एक एक जेल में 12-12 औरतें बंद थे। मेरी पोस्टिंग को अभी 14 दिन हुए थे और ये 14 दिन मैंने इस कदर मसरूफ गुजारे थे कि मुझे तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। और आज भी इस कदर थक गई थी कि मेरे जहन से ही निकल गया था कि आज मेरे इकलौते बेटे के स्कूल में पहला दिन है। और जब मैं घर लौटी तो मेरा बेटा मेरे इंतजार में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर नाराजगी के तासुरात मौजूद थे, इसलिए मैंने उसे प्यार से अपने पास बिठाया और सॉरी बोला। मेरी सास, शोहर और बेटा अच्छी तरह मेरी नौकरी से वाकिफ थे, इसलिए कोई भी ज्यादा देर मुझसे खफा ही नहीं रहता था। मेरा बेटा बहुत जल्द मान गया। मैंने उससे वादा किया था कि उसका स्कूल का पहला दिन होगा तो मैं उसे खुद अपने साथ स्कूल लेकर जाऊंगी। मेरा बेटा उमर मेरा इकलौता बेटा था जो बहुत मिन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए उससे मैं बड़ी जान बसती। मैं अपनी नौकरी में कितनी ही मसरूफ क्यों ना होती, उम्र के लिए हमेशा वक्त ही निकालती थी। आज भी बहुत ज्यादा थकावट के बावजूद मैंने उसके साथ अच्छा खासा टाइम गुजारा। रात को थकी हारी जब मैं सोने के लिए लेटी तो अचानक ही मेरे जहन में उस औरत का चेहरा चला आया जिससे मैं सुबह सुबह मिलकर आई थी। मैं अभी उसके बारे में सोच रही थी, मेरा शौहर नासिर कहने लगा, क्या बात है बेगम साहिबा, रात के इस पहर में भी आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं? ये सच था कि मैं उन्हें वक्त बहुत कम देती थी और वो भी अच्छी तरह मेरे काम की नोक झोंक को समझते थे। नासिर कहने लगे, कितने सालों में सिर्फ हमने अभी तक एक बच्चे के माँ बाप बने हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हमें मजीद फैमिली की प्लानिंग करनी चाहिए। नासिर की ये बात सुनकर मैं तो चौंक उठी और मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो क्या कहने जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में कैदी नंबर 704 बिस्मा चल रही थी। तभी मैंने फौरन से नासिर से पूछा कि क्या एक औरत बगैर किसी मर्द के ताल्लुक के हमला हो सकती है? मेरी ये बात सुनकर ना तो सिर्फ दंग रह गए और कहने लगे, नहीं, ये कैसे मुमकिन है, अकेली औरत हमला हो जाए? इंसान तो क्या, जानवर को भी औलाद के लिए अपने साथी की जरूरत होती है। तुम क्यों इस वक्त ये सवाल कर रही हो? मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी। मैं अपनी जेल से मुतालिक नासिर को ज्यादा बातें नहीं बताया, क्योंकि ये मेरी आदत थी कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग ही रखती थी। मैंने उस वक्त इस बात को टाल दिया क्योंकि मैं अपने शोहर के साथ एक अच्छा वक्त गुजारना चाहती थी। उमर मेरा और नासिर का इकलौता ही बेटा था। उसे पैदा करने के लिए मैंने बहुत इलाज और कितनी दुआओं के बाद उमर मेरी गोद में आया था। और एक बग्गी थी जो बगैर मर्द के बच्चे ही बच्चे पैदा किए जा रहे थे। अगली सुबह उठते ही मैंने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया था। मैं इतनी खामोशी से जेल के अंदर बंद एक कैदी को किस गलत हरकत में नहीं देख सकती थी। मुझे यकीन था कि बगी सबकी नजरों में धूल झोंक रही है, गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाती है, और मुझे यही राज जाना था कि आखिर वो किस तरह इतने लोगों को चौंका दे सकती है और इसके साथ किसी एक मर्द का ताल्लुक है या वो मुख्तलिफ मर्दों के साथ है। और इसलिए मुझे उसका माजी खोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक निहायत ही भयानक जुर्म की सजा काट रही थी जिसका तस्वर भी नहीं किया जा रहा था।
بات دراصل یہ تھی کہ آج سے کوئی 8 سال پہلے اس نے اپنے باپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ان ٹکڑوں سے سالن پکا کر محلے والوں کو بانٹ دیا تھا۔ کچھ لوگوں کو شک ہوا، انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ بسما کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس نے خود اپنا جرم اپنے منہ سے قبول کیا تھا اور اس نے اپنے 55 سالہ باپ کو پہلے نیند کی گولیاں کھلائی تھی اور اس کے بعد بڑی بے دردی سے آرے کے ذریعے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ کوئی بیٹی اپنے سگے باپ کے ساتھ کیسے اس طرح کر سکتی ہے، یہی بات جاننے کے لیے میں اس کے محلے تک پہنچ گئی تھی جہاں بسما ایک زمانے میں رہائش پذیر ہوا کرتی تھی، اور وہاں جا کر معلومات حاصل کرنے پر جو کچھ مجھے پتا چلا اس نے تو مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ دراصل بسما کا باپ ایک شرابی آدمی تھا، وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھند رہتا تھا اور اسی نشے میں وہ اپنی بیوی یعنی بسما کی ماں کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، اور اس شخص نے ایک روز بسما کی ماں کو اتنا مارا کہ وہ جان سے چلی گئی۔ اس وقت بسما صرف 15 سال کی تھی اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو جان سے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا تھا اور کہ ماں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اب بسما پوری طرح اپنے باپ کے رحم و کرم پر تھی۔ بسما کے باپ نے اپنی جوان 15 سال کی بیٹی کو اپنے نشے کے بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ جب بھی اس کے پاس نشے کے پیسے نہ ہوتے تو بسما کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا، اور جب بسما نے وہ سب کرنے سے صاف صاف انکار کیا تو پھر محلے والے بتاتے ہیں کہ بسما کے گھر پر الگ الگ طرح کے مرد آنے لگے جنہیں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھتے تھے۔ وہ مرد کیوں آتے تھے اور ان کا بسما یا اس کے باپ کے ساتھ کیا تعلق تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک دن جب بسما نے سارے محلے کو قورمہ بتا کر تقسیم کیا تو کچھ محلے والوں کو ہوا کہ یہ گوشت انسانی گوشت ہے، اس لیے پولیس والوں کو اطلاع کی گئی۔ پتہ چلا کہ بسما نے تو اپنے ہی باپ کو آرے سے کاٹ کر اس کے گوشت کا قورمہ بنا کر بانٹ دیا ہے۔ اسی روز وہ گرفتار ہو گئی اور اس نے اس بات کا اعتراف بھی کیا اور عدالت نے اسے عمر قید کی سزا دے دی، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ بسما نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تھا اور ان مردوں کا بسما یا اس کے باپ کے ساتھ کیا لینا دینا تھا۔ بسما نے کیسے اپنے باپ کو کاٹا تھا، ایک 15-16 سال کی لڑکی کیسے سفر کی انتہا کو چھو گئے تھے۔ نہ تو بسما کو کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی جاننے والا، اس لیے کسی محلے والے کو بھی خبر نہ ہوئی کہ بسما اب کہاں ہے، کس جیل میں ہے اور اسے کیا سزا ہوئی ہے۔ بسما کا ماضی بھی اتنا ہی الجھا ہوا تھا جتنا کہ اس کا حال ہے، اور اب ایک وہیں بچی تھی جو مجھے ہر بات تفصیل سے اور سچ سچ بتا سکتی تھی، لیکن اس کی چھپی ہوئی ہنسی میرے کانوں کے پردوں کو بھنکارنے لگی تھی۔ میں ساری معلومات حاصل کر کے جب واپس جیل پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ بسما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے چیک اپ کے لیے جیل کی ڈاکٹر آئی ہوئی ہے اور میں بھی وہاں پہنچ گئی۔ میں نے باتوں باتوں میں اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ بسما کے بچوں کی ڈیلیوری کس نے کی ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں کی ڈاکٹر ہے اور یہیں بسما کے ہر بچے کی ڈیلیوری کرواتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو پھر بسما کے بچے کہاں ہیں، کیا انہیں سرکاری ادارے میں بھیج دیے گئے ہیں؟ میری بات سن کر اس ڈاکٹر نے تو لا علمی کا اظہار کیا، کہنے لگی اس سے کچھ علم نہیں ہے۔ میں نے پرانی جیلر سے بھی بسما کے حوالے سے بات کرنے کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا اس سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ اسے کہیں بہت دور کسی چھوٹے سے علاقے میں ٹرانسفر کر کے بھیج دیا گیا تھا۔ اب مجھے بسما کی طبیعت کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔ کالی کوٹری کے گھٹن زیادہ ماحول میں ایک حاملہ عورت کا رہنا بہت ہی مشکل تھا، اور بسما تو پچھلے 6 سالوں سے حاملہ جیسے حمل سے بار بار گزر رہی تھی۔ تقریباً 4 دن بعد بسما کی طبیعت کافی سدھر آ گئی۔ میں نے اسے اپنے آفس میں بلوایا اور اس سے پہلے جوس پلایا تاکہ اس کی طبیعت مزید بہتر ہو جائے۔ بسما نے خاموشی سے جوس پی لیا تو میں نے بڑی نرمی سے اس سے کہا کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں، میں اسے یہاں سے آزادی دلوا سکتی ہوں اگر وہ مجھے اپنے بارے میں ہر بات سچ سچ بتا دے، تو میں اس کی سزا بہت حد تک کم کر بھی کروا سکتی ہوں۔ بسما نے عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ وہ جیل کی 4 دیواری سے باہر نہیں جانا چاہتے، کیونکہ باہر کی دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ میں نے مسکرا کر بسما سے کہا کہ اس کے بچے اس کے منتظر ہوں گے، اور جن بچوں کو وہ جنم دینے والی ہے وہ بھی بچوں کے ساتھ اپنی بہت اچھی زندگی گزار سکتی ہے، اور ان بچوں کا کوئی نہ کوئی باپ تو ہوگا جو اسے ایک بہتر زندگی دے سکتا ہے۔ ایسی زندگی ان بچوں کو جیل میں تو ہرگز نہیں مل سکتی۔ بسما نے آنسو بھرے آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ کو میری یہ بات یقین کیوں نہیں آتا کہ میرے بچوں کا کوئی باپ نہیں ہے؟ میں کسی کو نہیں جانتی، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے بچے کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، اور نہ ہی مجھے علم ہے کہ میں حمل کس طرح ہوتی ہوں۔ مجھے بھی اتنی خبر ہے کہ بس میرے بچوں کو مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے اور میں اپنے ہر بچے کی یاد میں تڑپتی رہتی ہوں۔ آج بسما پہلی طرح ہنس نہیں رہی تھی، بلکہ شاید بیماری کے اثر نے اسے اور دکھی کر دیا تھا۔
آج وہ بہت زیادہ دکھی اور الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کی بات پر میں واقعی حیران ہو گئی تھی کیونکہ اس کا لہجہ مجھے اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے جب اس سے دوبارہ پوچھا کیا تم سچ میں نہیں جانتی ہو کہ تم حاملہ کیسے ہوتی ہو، تو اس نے تو صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے۔ وہ اپنے ماضی کی ساری داستان مجھے سنا رہی تھی جسے سن کر میری بھی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ میں لاکھ سخت مزاج سہی لیکن ایک انسان تو تھی ہی۔ اس کی داستان میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ بسما نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ نے اپنے نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے اسے فروخت کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں ہی ہر روز پامال ہونے لگی تھی اور اس کا باپ خود اپنی سگی بیٹی کو پامال کرنے لگا تھا اور جب ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھا تو اس نے تنگ آ کر اپنے باپ کو بری طرح قتل کر دیا۔ اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا کیونکہ اس نے اپنے باپ کے جسم کے جتنے ٹکڑے کیے تھے اس سے کہیں زیادہ زخم اس کے باپ کی وجہ سے اسے ملے تھے۔ وہ چپ چاپ سزا کاٹنے کے لیے جیل چلی آئی تھی لیکن یہاں آنے کی کوئی 7-8 ماہ بعد اسے پتا چلا کہ وہ تو حاملہ ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ حمل اسے جیل میں آنے کے بعد ہی ملا ہے اور یہ بچہ کس کا تھا اس شک میں کب آیا اسے کچھ معلوم نہیں تھا اور پھر اس نے یہ کے بعد دیگر 12 بچوں کو اس طرح جنم دیا اور ایک دفعہ پھر اب وہ حاملہ بھی اسی حصے کی کہانی سن کر مجھے تو اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بے قصور ہے، بے قصور لڑکی ہے، لیکن پھر قصور کس کا تھا یہی بات جاننے کے لیے میں نے جیل میں اچھی طرح انویسٹیگیشن شروع کی اور ڈیٹیل سے اپنی ملازمین سے پوچھ گچھ کی تو ایک ایسا بھیانک سچ میرے سامنے آیا کہ میری تو جان ہی نکل گئی۔ مجھ سے پہلے جو جیلر یہاں موجود تھے وہ یہاں کی ڈاکٹر کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ ہر مہینے قیدیوں کو جو چیک اپ ہوتا تھا اسی دوران وہ غیر مردوں کو خفیہ طریقے سے جیل کے اس اسپتال والے کمرے میں لایا کرتی تھی اور زیادہ تر مرد بے اولاد ہوتے تھے۔ وہ اولاد کی وجہ سے بہت سارے پیسے دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ وہ جیلر بہت ہی لالچی ہوتے تھے اور بسما بہت ہی خوبصورت تھی اس لیے وہ چیک اپ کے بہانے بسما کو بے ہوشی کا انجیکشن لگوا دیتے تھے اور غیر مردوں کو بلا کر اس کے ساتھ تعلقات قائم کرواتی تھی جس کے بارے میں بسما کو علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس سے بچے پیدا کروا کے انہیں آگے فروخت کر دیا جاتا تھا۔ وہ جیلر اسی طرح سرگرمیوں میں ملوث تھی اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کون کون سی قیدیوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر والے نہیں آتے۔ وہ صرف انہی قیدی عورتوں کو اپنے گندے مقصد کے لیے استعمال کرتی اور غلط کام کر کے لیے پیسہ بناتی۔ بگی واقعی مظلوم تھی اور اس سے کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی وہ کیسے اتنے بچوں کی ماں بن گئی۔ میں نے اسے اس جیلر کے خلاف آگے کمپلینٹ فارورڈ کر دی اور بگی کی سزا کو بھی کم کروا دیا۔ اب کچھ دن باقی ہیں پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اسے اپنے گھر میں رکھوں گی، اسے ایک اچھی زندگی دوں گی، وہ میرے گھر میں رہ کر میرے لیے عزت کے ساتھ کام کر سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی اور اب جو بچے اس کے یہاں پیدا ہونے والے تھے ان پر بھی بگی کا ہی حق تھا۔ میں اب اس کو بچوں سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے والی جیلر کو اس کے اس بھیانک جرم پر کوئی سزا ہوگی یا پھر وہ اپنی وردی کی وجہ سے قانون کی گرفت سے بچ جائے گی؟ ویسے تو یہ میں جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں پر پاورفل لوگوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور وہ جیلر بھی ایسے ہی آزاد گھومتی رہے گی، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا کیونکہ یہ ہمارے اداروں کی کمزوری ہے۔ اس لیے آئے دن اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں جیلوں میں قیدیوں میں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ اللہ پاک ہماری بہن بیٹیوں کو عزتوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ایسے واقعات سے بچائے۔ دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔